علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے محبت الہی، اللہ تعالیٰ سے محبت۔ اچھا، یہاں قرآن مجید میں آپ نے دیکھا کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت، انسان نہیں بلکہ اہل ایمان، انسانوں میں بھی جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے لیے جو سب سے بڑی کنڈیشن ہے کہ انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، ہر چیز سے بڑھ کر۔ باقی جتنی محبتیں ہیں وہ اس کے تابع ہونے چاہیے، اللہ کی محبت کے۔ اچھا، اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت جب مومن کو سب سے بڑھ کر ہوتی ہے تو مومن کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت اسے ملتی ہے۔ دلی اللہ کی سکون محبت کیا کرتی ہے؟ سر اس کو اللہ پھر کی ہر کام کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم ماننے میں اس کو آسانی ہوتی ہے۔ اور کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتی ہے زندگی کا حاصل ہی اللہ کی محبت ہے۔ سر اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، پھر اسے اللہ اسے محبت کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آپ بالکل ایسی بات کہہ رہے ہیں، قرآن سے بات کہیں۔ یہ دیکھیں، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں محبت ہے، لیکن شرط کیا ہے اللہ سے محبت؟ سب سے زیادہ اللہ سے جو محبت ہے اس میں اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ سر جی، انسان برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اچھائیوں کی کیا طرف بات کر رہے ہیں، راغب ہو کیا جاتا بات ہے۔ کر رہے ہیں یہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی پیروی کریں اور فتح بھی اس کی ہونی پیروی کریں۔ یہ ہوئی نا بات، ایک خاتون کہہ رہی ہیں فتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ یہ جواب آپ میں سے ایک خاتون نے دیا ہے۔ کتنا ضروری ہے کہ انسان اگر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں تو پھر اس کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، تو پھر اس کو سب سے زیادہ اتباع رسول کرنی چاہیے۔ جب اتباع رسول کرے گا، فتبعونی، اگر ہاں میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ جو کنڈیشن کب بندے کو ملے گی، یہ شرط کب پوری ہوگی کہ اللہ اس سے محبت کرے؟ فاتبعونی، جب اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا۔ اب آپ اور میں سوچیں، ہزار دفعہ سوچیں، کیا ہماری زندگی میں اتباع رسول ہے؟ دیکھیے، یہ بات بڑی چھوٹی سی ہے کہنے میں، عملاً اس کو دیکھیں۔ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی تو آپ نے عمل کو اس طرح کیا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اور جب یہ کام کریں گے آپ اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں گے، اس کے محبوب بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ صرف میں تمہارے گناہوں کو معاف کر تم سے محبت کروں گا، اللہ تعالیٰ یحببکم اللہ، اور دوسری بات کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سوچیں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہر بات کو ہم غور و فکر کرتے ہیں لیکن قرآن میں کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا۔ اگر غور و فکر کرتے تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی کہ ہم دنیا میں کہ سب سے گھٹیا لوگ ہوتے۔ قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا انسان نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ ہوتا ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ
फत्तबिऊनी, कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पूरे दिल के मोहब्बतों के साथ इत्तिबा करना, पूरी दिल की पूरी चाहत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की इताअत का नाम इत्तिबा है। आप जिस तरह नमाज पढ़ते थे उसी तरह नमाज पढ़ें, जिस तरह आपने शादियां की अपनी बच्चियों की उसी तरह आप करें, जिस तरह आपने हर काम सिखाया है उसी तरह करें। सीरत और किरदार आपका, अल्लाह से ताल्लुक आपका, ईमान आपका मुकम्मल होगा जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे तो। अच्छा, उसके बाद ये तो एक सवाल था जो मैं रोज सवाल आपसे करूंगा ताकि आपको, अब मैंने आपको बताए थे लास्ट जो हमारा था कि 8 असबाब और ज़राए जो अल्लाह ताला से मोहब्बत के उसूल के लिए ज़रूरी हैं, वो आपने दोबारा देखे हैं? जी सर। आपने तो ज़रूर देखे होंगे, ज़रा मुझे दूसरे लोगों से पूछने दीजिए। देखें ना, ये हमारी अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह का हमसे मोहब्बत करना इस शर्त पर कि हम इत्तिबा रसूल करें, तो उसके हुसूल के जो ज़राए कुरान और सुन्नत ने बताए हैं वो सारे मैंने आपको बताए हैं कल 8। तो दोबारा पढ़ा करें इनको। ये सारी चीज़ें कुरान और हदीस से माखूज हैं, मैं कोई चीज़ अपनी तरफ से नहीं लिखता, ना मैं लिख सकता हूँ, ना मैं इतना अहल हूँ। जिस तरह जो बात अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है वही बेहतरीन बात है और उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। तो अगर कोई सवाल है कि ये जो मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के 8 असबाब और ज़राए मैंने बताए हैं, कोई सवाल है तो पूछें। सर ये पॉइंट नंबर 4 पे जो आयत नंबर अल बकरा की जो आयत नंबर 185 का ट्रांसलेशन थी, ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर सको, ये जो हम रोजे रखते हैं उसके बारे में है, क्योंकि आगे बिल्कुल ये आयत मजमून। ही रमज़ान के बारे में नाज़िल हुई है पूरी, अगर आप वहां पढ़े ना जाके पूरी आयत को, तो वो ये तिक व तुकमिलुल इद्दा के तादाद, रोज़ों की तादाद पूरी करो, 29 हों 30 हों जितने भी हों पूरी करो। और आगे लफ्ज़ है सुने वाले तो कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह ताला की तक बुजुर्गी, उसकी आलापन बयान करो, क्यों कि उसने हमें हिदायत बख्शी है। हम ये रोज़े रख रहे हैं, ये रोज़े हमें जहन्नम से दूर और जन्नत के करीब कर रहे हैं, तो इस पर जितना शुक्र अदा करें अल्लाह का इतना ही कम है। इसलिए कहा आगे फिर खा के वल्लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। जज़ाकल्लाह सर। आप एक मेहरबानी किया करें ना, जब आयत में जरा भी आपको, तो आप कुरान में जाएं और उसका सियाको सबाक और कुरान उस आयत को ठीक से समझने में कोई मुश्किल ना होगी इंशाअल्लाह। ठीक है सर। और, और कोई सवाल? अच्छा, अब चलते हैं। देखें, ये बड़ी प्रैक्टिकल जो चीज़ें इस हैंड आउट में हैं सारी आप इन पर उनको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे है बंदे की अल्लाह ताला से मोहब्बत की 16 अलामतें और निशानियां, बहुत अहम है। आप ये देखें कि कितना मजमून अहम है कि अल्लाह से मोहब्बत होगी तो अल्लाह की मार्फत समझ आएगी, इंसान को अल्लाह की मार्फत होगी। क्यों? जब हमें उसकी सारी खूबियां ही खूबियां हैं, उसमें कोई नक्स कोई ऐब नहीं है। तो सबसे पहले तो ये, अब जरा देखें अल्लाह ताला से मुलाकात। मैं पेज नंबर 5 पे हूँ, जहाँ बंदे की अल्लाह ताला से मोहब्बत की 16 इलामतें हैं। पहली इलामत, मन काना यरजू लिका अल्लाह, जो कोई अल्लाह ताला से मुलाकात का उम्मीदवार हो, फ़इन्न अजलल्लाह लआत, तो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने वाला है। कौन सा वक्त है? मौत का वक्त है,
اور وہ کون ہے؟ اللہ کی صفت کون سی لائی جا رہی ہے؟ بالکل انہی حالات جو بات کی جا رہی ہے آیت میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ اچھا، اب یہ لقاء اللہ کا لفظ اگر قرآن میں آپ دیکھیں نا، آپ کو مزہ جب آتا ہے جب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کتنی یقینی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ کہ یہ تو آپ کی ملاقات ہونی ہی ہونی ہے، اس سے کوئی مفر سر جی نہیں ہے۔ کسی کا اسپیکر کھلا ہوا ہے، بند کروائیں۔ عجائب، کسی کا سپیکر کھلا ہوا ہے، بند کرو۔ اچھا، اب یہ جو لقاء اللہ ہے، یہ کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ اس ملاقات میں آپ کو اللہ کے سامنے ساری اس دنیاوی زندگی کی کارگزاری کی رپورٹ اللہ کے پاس ہوگی۔ وہ علیم خبیر ہے، وہ سمیع اور علیم ہے۔ تو جب آپ کی ملاقات ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے اس کا حساب دینا ہوگا، اس کے نتیجے میں جنت اور دوزخ۔ تو یہ اللہ کی ملاقات اتنی اہم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اور بڑے غور سے سنیے، ہمیں تو اس ملاقات کا پتہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، پتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں آپ کو یہ پتہ ہے تو پھر دنیا میں آپ عمل اس کے مطابق کریں گے کہ بھائی میں نے تو اللہ سے ملنا ہے اور اللہ کے سامنے ہر کام کا حساب دینا ہے جو میں دنیا میں چھوٹا سے چھوٹا کر رہا ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کا متمنی ہوتا ہے، امیدوار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کا اتنا ہی خواہشمند ہوتا ہے۔ تو ہم دنیا میں اس کی تیاری کریں، اور تیاری تاکہ وہ اللہ ہم سے ملاقات کے وقت خوش ہو جائے، اور ہمارے اعمال کو دیکھ کے، ایمان اور عمل صالحہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا، وہ عین عدل پر۔ اور پھر اس ملاقات کی کیا بات ہوگی جس ملاقات میں آپ کا اور میرا آئندہ زندگی کا جنت یا جہنم کا دائمی اور بے مثال اور لازوال زندگی کا فیصلہ ہے۔ تو یہ ہے من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی امیدوار ہو، اور ہر مومن کو امیدوار ہونا چاہیے۔ سر یہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں نا، دعا بھی ہر وقت کرتے ہیں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال جلال وجہک وجہک عظیم سلطانک۔ سلطانک۔ اچھا، تو سر جی، ومن خاف مقام ربہ جنتان، جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے اجر ہے تو یہی وہ ملاقات ہے اس اللہ تعالیٰ۔ زندگی میں۔ جی سر، ومن خاف مقام ربہ۔ قرآن میں اگر ہم سمجھ کے پڑھیں نا، آپ یقین مانیں، آیات ایسا بندے کو موٹیویٹ کرتی ہیں عمل کے لیے، اور ایسا کیونکہ رب کا کلام ہے، وہ کلام اگر دل مومنانہ ہو تو ایسا دل میں جم جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے اس قرآن کو اپنے لیے زندگی کا رہنما بنائیے۔ اچھا، اب وہ جو آگے باتیں کہہ رہے ہیں وہ ساری آ رہی ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے خلوت، مناجات اور تلاوت میں سکون ہونا۔ اچھا، تنہائی میں جب کبھی آپ سوچیں، تنہائی میں ہمیشہ ذرا غور کیجیے کریں کہ میرے رب پر اس کے کتنے احسان ہیں۔ آپ یقین مانیں، یہ ایک تنہائی میں اس بات کا خیال کر کے بات کو سمجھنا، انسان رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی مناجات شروع کر دیتا ہے، اس کی تعریفیں، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر تیسری بات ہے تلاوت میں سکون۔ تو تلاوت میں سکون کب آئے گا بھلا؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں اس بات کو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے ایسا اس کلام کو محفوظ کیا ہے، پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی، اور اس کے بعد اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔
لہٰذا یہ وہی قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اور انہوں نے اس پر عمل کر کے، کیونکہ انہوں نے کہا انا اول المسلمین، میں اس کا سب سے پہلا فرمان بردار ہوں اس قرآن کا، اور اس قرآن نے ان کو وہ عظمتیں عطا فرمائیں کہ جو آج بھی اور قیامت تک قائم رہیں گی۔ لہٰذا یہ تین کام کہ خلوت میں آپ رات جب بستر پہ جاتے ہیں نا، کبھی سوچیں کہ رب العالمین کی کس قدر ہمارے اوپر فضل اور کرم ہے۔ آزمائشیں اپنی جگہ پر ہیں، اور وہ آزمائشیں ہی ہمیں، اگر ان میں کامیابی حاصل کر لی ہم نے اللہ کے فضل سے، تو پھر جنت کے حقدار بھی ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کی بارے میں غور و فکر کرنا، اس کے کائنات میں جو اس کی نشانیاں ہیں، آیات کائنات ہیں، میں خود، میرا وجود، میرے حالات، چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، زمین، نباتات، جمادات، تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کا ایمان دیکھیں کتنا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں، خلوت، مناجات اور سکون تلاوت میں، یہ تین چیزیں مومن کے لیے ان پہ انتہا ضروری ہے۔ تیسری بات ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی پر صبر کرنا۔ اچھا، یہاں میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ کہ آج سردیوں کا موقع ہے نا۔ اچھا، کتنی بڑی رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ بندہ خوب آرام کرے، اور پھر اسی اللہ کا شکر کرتے ہوئے تہجد یا فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے۔ اور وہاں صبر کی بات نہیں ہے، مومن کو تو مزہ آتا ہے کہ کتنا اچھا ہوا کہ میں نے یہ بستر، یہ سستی، اس سے جان چھڑائی اللہ کی محبت میں، اور وہ اتنا اطمینان۔ آپ میں سے جو تہجد پڑھتے ہیں نا، اور اس کو سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ یقیناً اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہاں صبر کی بات نہیں ہے، وہاں بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا۔ اور خاص کر میں اللہ تعالیٰ سے اس وقت مخاطب ہوں جب وہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آئے۔ سر بہت اچھا لگتا ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے تہجد کے ٹائم پہ۔ بالکل، آپ آپ یہ سر اکیلے سیل لگی اکیلے ہوئی ہے، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہو۔ وہ سیل لگی ہوئی ہے آج کل۔ سیل دنیا میں جھوٹ ہے، اس کو مت دیکھیں، وہ قیمتیں ایمان بڑھا سر کے۔ اصل میں نا اللہ نے موقع دیا ہوا ہے۔ ہاں، یہ سیل ویل، یہ اصطلاحیں، بازاری اصطلاحیں مت استعمال کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت انسان کو دیا ہے کہ میرے جتنا قریب ہونا چاہتا ہے قریب ہو جا۔ اچھا، یہ تھی نمبر 3، اور نمبر 4 ہے مکروہات پر صبر و استقامت۔ اچھا، یہ اللہ کی محبت جب ہوتی ہے نا، تو خود بخود انسان ان چیزوں جو مکروہ ہیں، مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا استعمال ناجائز ہے، گناہ بہت بڑا نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی تو کسی حد تک ہے، لیکن اتنی بڑی نافرمانی نہیں ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو آدمی وہ نافرمانی بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ ذرا نوٹ فرمائیں، کیونکہ میرا مقصد ہی یہی ہے زندگی کا کہ میں وہ کام کروں جس میں میرا رب راضی ہو جائے۔ لہٰذا مکروہات پر صبر و استقامت بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو یہ وہی شخص ہے جس کو اللہ سے محبت ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ وہ مکروہ چیز کے بھی قریب جانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کے رب کو ناپسند ہے۔ اور سورہ نحل کی آیت ہے وَاصْبِرْ، اور صبر کر، یہ حکم ہے اللہ کا، کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ذریعے ہم سب کو۔ وَاصْبِرْ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اچھا، جب آدمی صبر کرتا ہے تو وہ بلا ایک بات پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ بات خوشی کی کیا ہے؟ کہ یہ میرے رب نے مجھے توفیق بخشی ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، بندہ اس پہ کبھی نہیں اتراتا کہ یہ میرا کمال ہے، وہ کہتا ہے رب تیرا کمال ہے، تو نے مجھے توفیق بخشی ہے، اس لیے میں صبر کر رہا ہوں۔
اور پھر جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں وعدہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے لیے کام کیا اور تائید اور اس کو میری تائید اور اس کی مدد کا ذمہ میرے ذمے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں یہ جو لوگ نافرمانیاں کر رہے ہیں نا، ان پر کوئی غم نہ کرو. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل میں تنگی محسوس کرو. یہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دے رہے ہیں، اور تسلی بھی بڑی حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ میں نے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے آزادی دی ہے ان کو دنیا میں کہ چاہیں تو نیکی کریں چاہیں تو برائی کریں، لیکن سب سے بڑا لیکن یہ ہے کہ ان نے میرے پاس آئیں گے پھر میں ان سے حساب لوں گا. تو اس لیے آپ فکر نہ کریں، آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو بتاتے جائیں. نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا. یہ بات میں اور آپ پلے باندھ لیں. دیکھیں یہ سب چیزیں صرف پڑھنے کے لیے ثواب کے نہیں ہیں، ثواب جب ہوگا جب ہم ان پر عمل کریں گے. آگے نمبر 5، حقیقی محب وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے واقعی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے محبوب پر مرغوب ترین چیزوں کو بھی ترجیح نہیں دیتا. اولاد، مال، جتنی بھی اس کی اور دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ سب کی سب ان کو پیچھے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو آگے رکھتا ہے، اس کے حکم کو کی تعمیل بجا لاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو جو دنیا میں مال و دولت اور یہ عزیز رشتہ دار اور یہ دیگر خواہشات، ان سب کو تابع کر دیتا ہے. کس کے؟ اللہ تعالیٰ سے، جسے اسے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اور یہی دراصل موقع ہوتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ انسان اللہ کا فرمانبردار ہے یا اپنی خواہشات کا غلام ہے. دیکھیں ایک کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اس کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے، اگر اس کو دل میں غم ہے بالکل ٹھیک ہے، آنسو بہتے ہیں ٹھیک ہیں، لیکن بین کرنا اور پھر ہنگامہ اور ہا ہو اور آپے سے باہر ہو جانا، یہ اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہے. جو بھی ہوا ہے اس اللہ کے حکم سے ہوا ہے جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے. اور اس وقت مومن کے دل میں کیا دعا ہونی چاہیے؟ جلدی بتائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم انا اجرنی فی للہ و انا الیہ راجعون. اور قلبی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ سر دل میں کوئی گھبراہٹ نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کر. نہیں، صبر کرتے ہوئے بندے کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ میں تیری حکم اور پہ راضی ہوں، جو تو نے کیا ہے، اللہم جو تو نے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی. اخلف لی خیر منہا. بہت ساری دعائیں ہیں. تو مومن اس ایسے مواقع جو زندگی میں آتے ہیں ان کے لیے تیار رہتا ہے اور اپنے رب سے کہتا ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا، میں تیرے حکم پر راضی ہوں. اللہم اللہم انی انی اسألک اسألک الرضا الرضا بعد بعد الرضا. الرضا. بہت ساری دعائیں ہیں. اچھا، محب کا ذکر الہی کا عادی ہونا، یہ وہ بڑی بات، کام کی بات ہے. ساری باتیں کام کی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کا ذکر کیا مطلب ہے. ایک تو ہے نا سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا دوسری سارے اذکار ہیں مسنون یا جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ذکر ہے کہ ہر کام کرتے وقت اللہ کے حکم کو یاد رکھنا، کہ میں کوئی نافرمانی تو نہ کروں، خدا نخواستہ جذبات میں آ کے کبھی کسی وجہ سے. تو لہٰذا یہ دونوں ذکر جو ہیں، اگر واقعی اللہ سے محبت ہے، زبانی ذکر بھی اور عملی ذکر، یہ دونوں بہت ضروری ہیں. دیکھیں نا، خود قرآن میں انفال کی آیت 45 آپ کے سامنے ہے، یا ایھا الذین آمنو. خطاب کس سے ہے؟ پہلے
آپ فوراً الرٹ ہو جائیں جب یہ آئے نا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں ایمان لائے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے۔ اذا لقیتم فئۃ، جب تم جنگ میں بھی کسی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو، فاذکروا اللہ، تو اللہ کا کثرت سے ذکر یاد کرو۔ اچھا، یہ جنگ میں خاص کر اللہ کے ذکر کا کیوں حکم آیا ہے؟ دل جمعی سے لڑو اور پیٹھ نہ دکھاؤ۔ ہاں، دل جمعی سے لڑو، بلکہ یہ کہ تمہیں یقین ہونا چاہیے جب ذکر کرو گے تو تمہیں پتہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور اسی اللہ کے حکم پر فتح اور شکست ہونی ہے، تو میرا اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ تو اس وقت بھی، لڑائی کے وقت بھی اللہ کے ذکر کی تاکید کی گئی ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، دنیا کی فلاح ہو یا آخرت کی، وہ اللہ کا ذکر زبان سے بھی اور عمل سے کرنے میں، اور یہ اس وقت ہوگا، آپ اس وقت کریں گے جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، تو یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی۔ نمبر 7 پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبت سے، سچی محبت کرنے والے کا خلوت، یہ بے نقطہ نہیں ہے، اوپر 2 نقطے ڈالیں، خلوت میں بھی خوف و خشیت سے رونا۔ جب تنہا ہوتا ہے نا انسان، ذرا غور کیجئے، تنہائی میں جب آپ سوچتے ہیں اوہو رب کے کرم دیکھو اور میری شکر کتنا کم ہے جو میں کر رہا ہوں، جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اس اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے جس کے میری زندگی میں نعمتوں اور احسانوں کا کوئی حد نہیں ہے، اگر میں گننا چاہوں نا اللہ کی نعمتیں کبھی نہیں گن سکتا، لہٰذا میرا کام اس وقت میرے دل پسیج جائے گا اور آنسو نکل آئیں گے کہ میں کتنا ناشکرہ ہوں۔ یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے۔ یہ جو سورہ انفال کی آیت میں نے آپ سے اکثر کہا ہے وہ یہاں ہے، 2 نمبر، انما المؤمنون الذین، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں، سچے پکے مومن کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اس اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب وہ اس اللہ کی صفات کو سامنے رکھ کے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے احسان اور نعمتوں کا احساس کرتا ہے، تو اس کا دل دہل جاتا ہے کہ میں نے اس کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کے سامنے، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ کوئی آیت بتائیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آیت پڑھنے سے ایمان کیوں بڑھتا ہے۔ کوئی آیت قرآن کی، ہر آیت انسان کا ایمان بڑھاتی ہے۔ یہ جو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، یہ تو پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اللہ کی صفات ہیں، پھر ہم اعتراف کرتے ہیں کہ کیا مالک یوم الدین آپ ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک ہی ہستی ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم، کتنی زبردست وہ چیزیں ہیں جو میرے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ قرآن کی ہر آیت دیکھیں نا، آپ ذرا سنیں، قرآن میں سب سے پہلے ایمانیات ہیں۔ توحید کیا ہے؟ توحید وہ چیز ہے جو میرے دل میں اللہ کی عظمتوں کو جاری اور ساری کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ میرے لیے ایمان اور عمل دونوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ آخرت کا یقین مجھے بالکل مجبور کرتا ہے کہ میں دنیا میں ہر عمل اس کو سامنے رکھ کے کروں۔ یہ تو عقیدہ ہے جو ان سب چیزوں پہ حاوی ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی قرآن کی آیت لے لیں، آخرت کی جنت کے نعمتیں ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ کاش میں ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ مجھے حقدار بنائے۔ یہ ایمان کا بڑھتا ہے۔ جہنم کی، اس آیت کو کر دے، جی فرمائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ تو منافقین کی آیت آپ کہہ رہے ہیں۔ سر ایمان بڑھتا ایک ہے نا۔ منٹ، میری بات تو سنیں، بات
پہلی بات یہ منافقین کی آیت ہے، اس سے ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ سر آپ اب میری بات تو سنیں، آپ نے سوال کیا، میرے سوال کا جب پہلے مجھے جواب جی دینے جی دیں سر پھر آپ۔ جی اب یہاں مجھے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اگر میں نے زمین میں کوئی ایسی حرکت کی جو فساد کا باعث بن رہی ہے تو میں تو ایمان والا ہوں گا نہیں، میں تو منافق ہوں گا۔ منافق تو اس کے سب سے نیچے درجے میں ہوگا جہنم میں۔ تو کیا یہ بات میرے ایمان کو پختہ نہیں کرتی کہ میں نیک کام کروں، برائی سے بچوں؟ کیونکہ یہ برائی اگر ایسی کروں گا تو میں منافق ہوں گا جو اللہ کا مغضوب ہے۔ جی سر، یہ ایسے ہی ہے۔ تو کوئی آیت آپ پڑھیں، وہ آیت اگر واقعی آپ غور سے سمجھیں تو وہ میرے ایمان میں اضافہ کر رہی ہے۔ ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ نیکی کی میں رغبت کا بڑھنا اور برائی کو چھوڑنے کا عزم مضبوط ہونا۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ اب نشانیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں خلوت میں بھی انسان جو ہے وہ اپنے رب سے کس طرح ڈرتا ہے۔ اور چوتھی بات، آٹھویں بات ہے محب، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا اللہ کی خاطر غیرت و حمیت کا مجسم پیکر ہوتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے دین کے بارے میں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دشمنی اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے احکام کے لیے، اور دوستی بھی، کہ جو اس کا عمل کرتا ہے اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ اس سے دوستی کا حق ادا کرے۔ جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ اس کو اپنی ذات کے خلاف بڑھ کر سمجھے، کیونکہ اللہ کا حکم جاری نہیں ہوگا تو دنیا فساد زدہ ہو جائے گی جیسی آج ہو چکی ہے۔ ہمارے اندر وہ غیرت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ محبت الہی نہیں ہے جو اس غیرت کے ہم، ورنہ آپ دیکھیں، آپ ذرا دو نسلیں پیچھے چلے جائیں، ہر آدمی جو تھا، جو مومن تھا، وہ برائی کو، اس چھوٹے والے اس کے سامنے برائی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ جوتے مارے گا۔ آج ہم برائیوں کو اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، اپنی اولادوں میں دیکھتے ہیں۔ آپ یقین مانے، میں جب دفتر آتا ہوں تو ایسی بچیاں اس لباس میں ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں ان کے والدین کس طرح ان کو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں جہنم پھینک رہے ہیں، اس میں شرم و حیا کا شائبہ نہیں ہوتا۔ تو خود بھی محبت، جہنم کا ایندھن پہلے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ دلیل ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے غیرت اور حمیت رکھتا ہو، نہ خود اس کی نافرمانی کرے اور اپنی اولادوں کو نہ کرنے دے، اپنے زیر دست لوگوں کو نہ کرنے دے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کی نشانی۔ نمبر 10، نیک اعمال میں سستی پر حسرت و ندامت کا اظہار بھی محبت الہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سستی پر حسرت اور ندامت، آج کہاں ہے وہ چیز؟ نمبر 11، محبوب اب ہاں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے سامنے اپنے اعمال کو ہیچ سمجھتا ہے۔ کون سے اعمال؟ نیک اعمال کو۔ وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ میں کر تو وہی رہا ہوں جو اللہ کا حکم ہے، لیکن رحمت کا اوسع من ذنوبی، تیری رحمت میرے گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ اس کا گمان نہیں، اس کا یقین ہوتا ہے کہ میں اس کا کہنا مان رہا ہوں، اپنے جو مجھے ممکن بھر میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے رحمت اس کی امید سے زیادہ رحمت ہے۔ تو یہ کون سا بندہ ہے؟ جس میں دینی غیرت ہے، جو ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہ جو آیتیں نا سورہ مومنون کی نیچے 11 میں ہاں دیکھیں، والذین یؤتون ما آتوا، وہ لوگ جو کرتے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے، جس کا حکم دیا گیا ہے، اس کے باوجود وقلوبہم وجلت، ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ ایک دن انہوں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یعنی نیکیاں ساری کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے اتنی محبت ہے کہ
اس محبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہوئی ہو. یہ ہے اللہ کی محبت کی نشانی. میں اور اپنے اندر دیکھیں، اور آج دیکھیں یہ 12 نمبر جو آیت ہے سورہ مائدہ کی، یا ایہا الذین آمنو. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہیں، فرما رہے ہیں من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم اپنے دین سے پھرتا ہے، مطلب ہے پھر جائے اگر پھرتا ہے تو. کیوں؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ پھر اس کی بجائے جب وہ کفر میں مبتلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ کیا کرے گا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. اور وہ کیا ہوگی ان کی دوسری خوبی؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے ساتھ بڑے نرم ہوں گے، عزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے. آج بالکل الٹ ہے. اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ ظالموں کی چھٹی ہے، ہر کام ان کے لیے کرنے کو ساری گنجائشیں موجود ہیں، لیکن دین اور دین کا کام کرنے والوں کے لیے کس قدر ماحول تنگ ہے، دین والوں کے لیے کتنے سخت ہیں اور ظالموں کے لیے کتنے نرم ہیں. بالکل الٹ. تو آپ یہ ذرا چیزیں غور سے دیکھیں، غور سے سمجھیں. اور شرعی احکامات کی نمبر 13، شرعی احکامات کی اتباع بھی محبت کی علامت ہے. صرف محبت کی علامت ہی نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں، ان سے اللہ کہہ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو میرے نبی کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، جب اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کیسا ہوگا؟ غفور الرحیم ثابت ہوگا. کون لوگ؟ جو اتباع رسول کرتے ہوں گے. آپ اور میں اس کا کو یقینی بنائیں اپنی زندگی میں. آج ہمیں موقع ہے، توبہ استغفار کریں، جو خمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو اپنے اندر سے دور کریں. اور چوتھی بات، عداوت و محبت کا معیار اللہ ہی کے واسطے سے ہونا چاہیے. یہ جو ہم نے بنا رکھے نا معیار، ایک تو آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ طبی محبت ہے اور دوستوں کے محبت ہے، شفقت و محبت جو والدین کی طرف سے ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ جائز ہیں بشرطے کہ اللہ کی محبت ان پر غالب ہو. اور دوستی بھی اللہ کے لیے ہو اور دشمنی بھی. آج آپ دیکھ لیں معیار عداوت اور دوستی وہ نہیں ہے جو اللہ نے بتائے ہیں. ہم نے کافروں سے دوستیاں کر رکھی ہیں، اور مسلمانوں، ساری دنیا نے دیکھیں، آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور مسلمان حکومتیں اس کو نہیں مان رہی امریکہ کے ڈر سے. آپ سوچیں، یہ بڑی چھوٹے چند پوائنٹ نہیں ہیں جو میں نے لکھ کے آپ کو بھیجے ہیں، اس پہ غور کریں تو آپ کو پوری حقیقت دنیا کی بھی سمجھ آ جائے گی. اور تو اس لیے عداوت اور محبت کا معیار اللہ نے جو بیان کیے ہیں وہ اس کے مطابق صالح بندوں سے محبت کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی کرو گے نا، پھر تم کافروں کے لیے سخت ہوگے، مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوگے، اور تمہاری شخصیت سے، تمہارے انفرادی حیثیت ہو یا اجتماعی حیثیت، تمہارا ایک روب ہوگا. اچھا، آخری بات ہے، دنیاوی زندگی سے بے رغبتی اور زہد بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے. اچھا، یہ زہد کیا چیز ہے؟ ذرا جلدی سے بتائیں، کیونکہ ہر مومن کو اپنی زندگی میں اس زہد کا خاص خیال رکھنا چاہیے. زہد کیا ہے بھلا؟ سر جتنا چاہیے ہو اس سے کم پہ اکتفا کرنا، اس سے کم پہ راضی ہو جانا. ذرا مثال دیں. مطلب آپ 10,000 20,000 کا جوڑا خریدتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ کم کا لیں اور وہ پیسے
کسی اچھی جگہ پہ استعمال کریں. ڈاکٹر صاحبہ زہد یہ ہے کہ آپ کم والا نہیں کہ آپ نے 10,000 کی بجائے 8,000 والا خریدا. آپ وہ خریدیں جس میں آپ کو سردیوں اور گرمیوں کی ضروریات پوری ہو جائیں. زہد یہ ہے کہ کم تر پر راضی ہونا. کھانا آپ ہوٹل میں کھا سکتے ہیں اور آپ اپنے گھر میں بھی کھا سکتے ہیں سادہ پاک حلال. تو گھر میں سادہ پاک اور حلال کھانا یہ ہے زہد. جی سر. تو زہد وہ نہیں ہے کہ کم پر راضی ہونا بلکہ کم تر منیمم جو ضروریات ہیں وہ آپ پوری کریں، باقی سب مال جو بھی فالتو چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے. یہ سر ہے جی، زہد. یعنی کہ افورڈیبلٹی ہوتے ہوئے بھی آپ کم پہ راضی ہوں، یعنی کہ یہ مراد ہے اس سے پھر؟ افورڈیبلٹی پہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، افورڈیبلٹی اللہ نے اس نے آپ کو افورڈیبل بنایا ہے. اس نے اگر آپ کو ڈھیروں انعامات نعمتیں عطا کی ہیں، آپ زہد والے ہیں تو آپ ان نعمتوں سے اپنی زندگی میں کم سے کم چیزیں استعمال کر کے اور باقی اللہ کے راستے میں غریبوں کی مسکینوں کی مدد کریں گے. جتنا زہد ہوگا اتنی آپ کی بچت ہوگی. جتنے کم پہ راضی ہوں گے اپنی زندگی کو. دیکھیں نا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں یہاں 2 کروڑ کی کوٹھی بناؤں جب میں ایک 50,000 کے مکان میں جہاں میری ضرورت پوری ہو اس میں رہ سکتا ہوں، اور مرنے کے بعد وہ سب مجھے یہاں چھوڑ جانا ہے، تو میں کیوں ان چکروں میں پڑوں؟ زہد یہ ہے کہ آپ کم سے کم اپنی ضرورت، چاہے وہ کھانا پینا ہو، کپڑے پہننا ہو، آپ کی گاڑی ہو، جو بھی ہے، اس ضرورت میں کم سے کم منیمم آپ پہ استعمال کریں، باقی اللہ کے راستے میں. اب بات سمجھ آئیے؟ جی سر، جزاک جی اللہ. سر. سر یہ آج کل تو یہ رجحان ہو گیا ہوٹلوں میں کھانے کا، اتنی بری عادتیں پڑ گئی ہیں نا ان لوگوں کو. 20-25 ہزار کا کھانا کھاتے ہیں 5-6 بندے، جس سے غریب گھر کا پورے مہینے کا راشن آ جاتا ہے. یہ جی آگے سر، ایسا ہی ہے. یہ آ رہی ہیں عیش پرستیاں انشاءاللہ اگلے یہ دل کا علاج ہے نا، اور دل کو کیا چیزیں خراب کرتی ہیں وہ تفصیل ساری آئے گی، آپ بے فکر رہیں. سر جی یہ بہت بڑی بات ہے، یہ زہد والی، اللہ تعالیٰ کرا دے یہ اس پہ قائم رہنا. ہم سب سوچ لیں کہ ہمیں اسی پہ قائم رہنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. سر میڈم اب ضرورت پہ تو لوگ ٹکتے نہیں نا، آپ زیادہ سے میری بات زیادہ. سنیں، آپ میری بات سنیں. اگر زہد کا انسان کو اندازہ ہو جائے نا کہ یہ زہد میری زندگی کو کتنا آسان کر دیتا ہے، آپ یقین مانیں ہم زہد سے آگے بڑھتے چلے جائیں. کیوں؟ یہ دنیا کی جو زندگی میں ہم نے اپنی زندگی کو مشکل بنا رکھا ہے وہ عیش پرستی کی وجہ سے بنا رکھا ہے. اگر زہد پہ ہم چلنا شروع کر دیں اور اللہ کے راستے میں اس باقی ماندہ کو خرچ کرنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں وہ سکون اطمینان آئے گا. یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ یا یہ دنیا میں جو ہم بھیجے گئے ہیں، اگر ہم اس زہد پر آ جائیں، اس پر قائم اور دائم رہیں، زندگی اتنی پرسکون، اتنی مزیدار، اللہ پر سے تعلق، اللہ کی محبت کس قدر انسان کو نصیب ہوتی ہے. بے شک سر جی، جب میں نے گاؤن پہنا نا تو میں نے اس وقت اس چیز کو سمجھا کہ اب مجھے تو ضرورت ہی نہیں کہ میں نے بہت قیمتی لباس پہنا ہوا ہے یا عام سا لباس پہنا ہوا ہے. کوئی بھی پہنا ہوا ہے، گاؤن پہن لیا، نیچے کس نے دیکھنا ہے کیا پہنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان بنایا ہے میڈم. بہت، بالکل. سر آزمائش ہی اس کی ہے جس کے پاس بہت مال ہے اور اس کو کیسے خرچ کرتا ہے. غریب تو ویسے ہی زہد کرے گا. آپ کو جو صحت دی ہے نا اللہ نے، وہ بھی آپ کی صحت جو ہے وہ بھی آزمائش ہے. آپ کو جو سر جی علم ایک دیا بات وہ بھی، ہر چیز آزمائش ہے. سر جی ایک اور بات کہنی ہے جو ہمارے لیڈیز کے اندر بہت زیادہ ہے کہ ایک سوٹ کہیں پہن لیے جا کے کسی فنکشن پہ تو وہ دوسرے پہ نہیں پہننا. قسم کھا لیے نہیں، یہ اس نے دیکھا ہوا یا اس نے دیکھا ہوا. سر جی ایک 20 دفعہ پہن لیں، میں تو کہتی ہوں تو وہ پھر بھی ہمیں جان کے پہن کے جانا چاہیے. کوئی کہتا ہے بالکل رہے. ایسا ہی ہے. ہاں
सर صبر किसको کرنا याद होता چاہیے ہے کہ جیسے کس نے آپ کیا بتا پہنا رہی تھا؟ بالکل ٹھیک کرنا چاہیے اسی طرح کرنا چاہیے آپ جو زندگی بات کہہ رہے ہیں نا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ ہمارے سوٹ سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے. اگر اللہ سے محبت ہوتی تو ہم اللہ کے بندے بنتے، اپنا سیرت و کردار ایسا بناتے. آج ہمارے درمیان دوڑ ہے ان عیاشیوں کی، ان عیش پسند زندگی کی، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی اور بتائی ہوئی راہ جو دنیا اور آخرت میں، آپ ان میں آج چل کے کتنے ہم پریشان ہیں بتائیں مجھے. ہر بندہ پریشان ہے. 100% لوگ پریشان ہیں اب تو. اس کلاس میں سب سر اپنے قرآن اور ساتھ وعدہ سنت کریں پہ نا کہ چلے، جیسے اب فضول ہم خرچی جڑے نہیں کریں ہوئے ہیں گے نا تو انشاءاللہ. صبر کیا سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، اور بڑا بندہ صبر والا بن جاتا ہے، کپڑے نہیں قناعت پہنتے کرتا ہے. سر، باہر لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور نماز کے لیے اچھے کپڑے نہیں پہنتے سر. اللہ اکبر. اچھا، اب یہ میں نے 16 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں. ذرا ہینڈ آؤٹ کو دیکھیں، بہت ہی جامع ہے، مختصر یقیناً ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جو نچوڑ اور ایسنس ہے وہ یہاں موجود ہے. اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں، اور آگے ذرا جلدی سے چلتے ہیں تاکہ آج یہ ختم ہو جائے. کچھ احادیث ہیں، صفحہ نمبر 7 پہ میں ہوں. جس کسی کو نہیں ملا ابھی فون کریں، ہم ابھی بھیج دیں گے. اچھا نمبر 7 واقعی نہیں ملا. جی، نہیں ہے، یہ جو 9 پیج سر نے بھیجے ہیں اس کے اندر ہے یہ سارا. اچھا جی چلیے مجھے کل بالکل. 7 تک ہو ملا. جائے، ٹھیک ہے میں کل چیک بھی. کرتی 7 میں اور 9 ایک جیسے ہی ہیں، وہ 2 دفعہ سر نے کل بھیجا تھا نا، تو پھر بعد میں دوسرا بھی آ گیا. چلیں اب جو بالکل پہلے آیا تھا وہ 7 9 پیج تھی، پیج والا آج ہینڈ میں آؤٹ ہے. 9 آپ اس پہ پیج. لمبی بحث مت کریں. 9 پیج والا ہینڈ آؤٹ ہے، اور 7ویں پیج پہ پہلی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض و عداوت، یہ ہے کرائٹیریا مومن کا جو صاحب ایمان ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور وہ بغض و عداوت ہے جو اللہ کے لیے ہو. تو اللہ تعالیٰ، اگر میں نے کسی سے دوستی کی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے ساتھ میں رہوں گا، تو مجھے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے آسانی ہوگی. اگر ایسی محفلوں میں ایسی لوگوں سے، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. برے لوگ، میرا خود برا ہونا یا برے لوگوں میں جا کے بیٹھنا تاکہ اللہ کی نافرمانیاں مجھ سے سرزد ہوں، یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں، کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ تمہیں نیکی کرنے میں ان کی وجہ سے آپ کو ترغیب ملے گی، آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ نیکیاں کریں گے، برائیوں سے بچیں گے. تو یہ تھی پہلی حدیث ابو داؤد کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. دوسری حدیث ہے اس کے بعد، اور امام مالک مکتا امام مالک سے ہے، اور اس کی میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں. یہاں ٹرانسلیشن ہی ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پائے کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں، اور میری وجہ سے اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں، اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں، اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں. یہ ہے مومنوں کا آپس میں تعلقات اور آپس میں بھائی چارے کا رویہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے حدیث میں، کہ دوستی بھی، اور اس دوستی میں پھر کھانا پینا سب اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے. کتنی بڑی بات ہے. آج آپ دیکھ لیں ہمارے دوست اور ہماری سہیلیاں کس معیار کی ہیں. کیا ان کو اللہ سے اسی طرح محبت ہے جیسی اس حدیث میں ہے؟ کیا ان کی رویے بالکل ایسے ہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ 1000 دفعہ سوچیں. اور پھر نیچے حدیث ہے کہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں سے کر دیجئے. یہ دعا مانگ رہا ہے انسان جو تیرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں
تیرے لیے ہم جڑ کے بیٹھتے ہیں، تیرے ہی لیے آپس میں ملتے ہیں اور تیری ہی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ سوچیں آج ہماری دوستیاں کن لوگوں سے ہیں، اور یہ گمراہ دوست جو ہیں یا سہیلیاں، یہ کس طرح ہمارے لیے نیکی کو مشکل بناتی ہیں اور برائی کو آسان کر دیتی ہیں۔ بہت غور سے ان چیزوں کو سمجھیے، یہ بڑی اہم ہے۔ ہماری پوری زندگی اگر دین پر ہے تو پھر دیندار لوگوں میں، فیملی سے جن کے ہاں پردے ہیں، جن کے ہاں دین ہے حقیقت میں، تاکہ ہمیں بھی آسانی ہو ان سے دیکھنے پر، ان کے ساتھ میل جول رکھنے پر ہمیں بھی ترغیب ہو اور عمل کرنا آسان ہو۔ کوئی سوال اس حدیث پر؟ سر، انسان کی پہچان ہی اس کے دوست سے ہوتی ہے، کیسے بندوں سے اس کی دوستی ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو حدیث بھی ہے کہ سر مومنہ یا مومن کا دل ہی نہیں کرتا ایسے شیطانی انسان سے دوستی رکھتے، استغفر اللہ۔ اگر آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، مومن جو ہے وہ اس کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ وہ کس برائی سے نفرت کرے اور نیکی سے محبت کرے۔ جب نیکی سے محبت کرے گا تو نیکوں سے محبت کرے گا، کیونکہ نیکی اس کے پاس ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہم بھی اپنے تعلقات کا جائزہ لیں کہ کن لوگوں سے میل جول ہے۔ سر وہ ذہن ایک جیسے ہوتے ہیں نا، پھر دوستی ہوتی ہے۔ تو ذہن کو پہلے یہاں یہ ڈاکٹر صاحبہ جو آپ نے بات کہی ہے، تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ذہن سازی، جی، اور بہترین ذہن سازی کون کرتا ہے؟ قرآن اور سنت۔ تلاوت ہے یار۔ قرآن کا علم، اس پہ غور و فکر، اس پر عمل، یہ ہے وہ نتیجہ جو یہاں سے آپ اخذ کر رہے ہیں کہ ذہن سازی سب سے پہلا کام ہے، اور ذہن سازی کے لیے اللہ نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ جب ذہن ٹھیک ہوگا تو عمل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سر جی، سوچ و کسی کی فکر تعلیم اور یا تربیت، عقیدہ یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ سر سر جی دوستی کسی کا کی انسان تعلیم اور کے تربیت کردار کے پر لیے بھی بھی تو اثر دوستی ہوتا ہے۔ رکھی جا سکتی ہے، تربیت کیونکہ تربیت کا معیار کیا ہوگا بتائیں؟ کہ ان کو اللہ کے قرآن دین و سے سنت ہوگا، بتایا قرآن جائے۔ و سنت ہوگا۔ جی جی جی، کہ ان کو آگاہی دی جائے کہ قرآن و سنت سر میں کیا ہے۔ میں کہہ رہی تھی کہ انسان کے کردار پر دوست کے کردار کا بھی اثر ہوتا ہے، کہ صالح دوست جو ہے اس سے انسان صالح ہو جاتا ہے۔ وہ سادی صاحب کا شاید ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ تو یہاں اسی بات کو تو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری دوستی نیک لوگوں سے ہونی چاہیے۔ سر فارسی کا مصرع ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باباز۔ اب آپ جب یہ شعر سناتے ہیں نا تو لوگ حقیقت پر نہیں پہنچتے۔ آپ لوگوں کو قرآن اور سنت، قرآن کی آیات سے اور حدیث سے لوگوں کو واضح کیجئے، وہ برحق ہیں۔ یہ ساری باتیں زبان درازی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہے وہ راستہ۔ مشکل ضرور ہے، لیکن اسی پر چل کر آپ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کما سکتے ہیں۔ جی سر، لہذا انسان کو اگر اپنا جائزہ لینا ہے تو وہ دیکھے کہ میری تنہائی کیسی ہے، اس وقت مجھے کیا چیزیں زیادہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یہ بہت انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے خود۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ اللہ کی محبت ہوگی نا، جس کا یہ ہمارا ٹاپک ہے، آپ کی خلوت بھی واقعتاً محبت ہوگی۔ آپ کی جلوت ہو اور آپ کی خلوت ہو، آپ جی کو سب مزہ صحیح ہے، ہوگا۔ کیونکہ اس رب کی معیت آپ کو حاصل ہے۔ رات کو آپ کو خوابیں قرآن و سنت کی آئیں گی، رات کو آپ کو خوابیں، آپ کی تنہائی جو ہے، وہ راتیں بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزریں گی۔ کیوں؟ آپ نے جس طرح اپنے آپ کو چاہا، اللہ نے آپ کو اسی رنگ میں رنگ دیا۔ اب آپ نے برے لوگوں کے ساتھ تو خوابیں بھی بری طرح، محفلیں، سب چیزیں ہوں گی۔
تو اللہ سے محبت کیجئے. وہ حقیقی اور اللہ کی محبت کا ثبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. بس سمپل بات. جی سر. اب آگے حدیث ہے مسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے. سبحان اللہ. وہ دائمی اور اخروی زندگی، اس میں کیا اللہ اعلان فرما رہے ہیں، کہاں ہیں وہ بندے جو میری وجہ سے اور میری عظمت اور جلالت کی وجہ سے ایک آپس میں محبت رکھتے تھے. آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، میں اپنے ان بندوں کو سائے میں جگہ دوں گا. اس کی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ صحابہ اور صحابیات ہیں کہ جن کی محبتیں اللہ کے لیے، جن کی دشمنیاں اللہ کے لیے. ہمارے لیے نمونہ اگر کوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 1. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی وجہ سے کوئی بدلہ نہیں لیا، لیکن برائی کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. سر اور غزوہ بدر جی سر غزوہ بدر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے آپ سے کہا کہ آپ میری زد میں آئے تھے تو تلوار کی زد میں میں نے آپ کو چھوڑ چھوڑ دیا دیا تھا. تھا. انہوں نے فرمایا کہ اگر تم آتے نا میری تلوار کی زد میں تو میں کبھی نہ یہ چھوڑتا. ہے حق کا ساتھی. ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی دنیا میں انسان پیدا نہیں ہوا جس نے اللہ کی دوستی کا حق ادا کیا ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سب کے حق ادا کیے، لیکن میں جو احسانوں کا بدلہ ہے وہ کر صدیق کا وہ نہیں اتار سکتا. سبحان اللہ و بحمدہ. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحبہ، کاش یہ وہ نمونہ ہوتے ہمارے لیے. صفحہ نمبر 9 میں ابو داؤد کی حدیث ہے، ترجمہ سنیں. حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، غور سے سنیے، ایک آدمی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں سے محبت ہے، لیکن وہ اس سے عاجز ہے کہ ان کے سے عمل کر سکے، تو اس بیچارہ کا انجام کیا ہوگا؟ اب سنیں، یہ سوال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ذر، تم کو جس سے محبت ہوگی تم اسی کے ساتھ ہوگے. یہ قیامت کا منظر ہے. آدمی کس کے ساتھ ہوگا؟ جس سے اس کے کی محبت ہوگی. اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتباع والی محبت ہے تو آپ اسی رسول کے ساتھ جنت میں ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ بس تم انہی کے پاس اور انہی کے ساتھ رہو گے جن سے تم کو محبت ہے. یہ جواب سن کر ابو ذر نے پھر اپنی بات دہرائی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں پھر وہی ارشاد فرمایا جو پہلی دفعہ، کہ تم اس کے ساتھ ہو تو دنیا میں اللہ کے محبین سے محبت رکھو. یہ جو ہم نے دنیا میں نوسر بازوں اور چلاک مردوں اور عورتوں سے دوستیوں کے ہم شوق رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمیں انہی کے ساتھ رکھے گا. لہٰذا نیک بنو پہلے خود اور پھر نیکوں کے ساتھ رہو تاکہ پوری زندگی نیکی کرنے میں آسانی رہے. یہ تھا ہمارا اللہ تعالیٰ سے محبت، اور اس محبت میں کے تقاضے کیا ہیں اس چھوٹے سے ہینڈ آؤٹ میں. تو یہ دل اس انسان کا بالکل ٹھیک ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ محبت الہی ہو. اور اگر آپ کو اور مجھے دیکھنا ہے کہ واقعی میرے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے تو کرائیٹیریا کیا ہے، معیار کیا ہے بلا؟ فَاتَّبِعُونِی. فَاتَّبِعُونِی. تو کیا ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت والی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں؟ اپنے دل سے سوال کیجئے. اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو اور زیادہ بڑھ کے کیجئے.
اگر نہیں سر کر اللہ رہے پاک ہم سب کو توفیق دے سر. سر ذرا اس کو ایکسپلین کریں گے، لیکن وہ اس سے عاجز ہے کہ اس کے عمل نہ کر سکے، اس کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا. اچھا، بالکل بہت اچھی بات ہے، جزاک اللہ. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے بڑی محبت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول خود کہتے ہیں اب آپ کا عمل اتنا نہیں ہے، کوشش آپ کرتے ہیں، لیکن آپ کا اب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عمل نہیں ہے. یہ ہے اس کا مفہوم کہ محبت تو اعلیٰ ترین لوگوں کے ساتھ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ صحابیات ہیں. اعمال ان جیسے نہیں ہیں، اعمال کرتے ضرور ہیں لیکن ان جیسے نہیں کر ٹھیک ہے، سکتے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے سر، کیونکہ یہ اوپر سے یہی پڑھتے آ رہے تھے نا کہ جس سے محبت ہوگی اس کی طرح اعمال ہوں گے، اس کی فرما برداری کرنی ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ محبت تو ہے لیکن فرما برداری نہیں کر سکتے، تو تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے سر، شکر ہے، الحمدللہ سمجھ آ گیا. جزاک سر اللہ. حضرت ابو بکر صدیق ہوگا رضی اللہ کا وہ واقعہ جو حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے تھے، ان کا انہوں نے راشن روک لیا تھا اور پھر آیات نازل ہو گئی تھی تو پھر انہوں نے دوبارہ اسے راشن دینا شروع کر دیا تھا. یہ ہماری زندگی میں بڑا ہے کہ ہم سخت ناراض ہو جائیں کسی سے، لیکن اس طرح کا نہ کریں کہ وہ خوف آ جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ فوراً یاد آ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہمارا ان سے واقعی تعلق ہو نا، اللہ کے رسول کو ہم نمونہ مانے تو یہ پھر ابو بکر صدیق جیسے اعمال کرنا اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. لیکن سر شرط یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ سے شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ویسی محبت ہونی چاہیے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی، جیسی صحابہ اور صحابیات کو تھی. آپ کیوں نہیں سوچتے کہ پیٹ میں نیزہ لگا ہوا ہے وہ صحابیہ کا، اور وہ کیا کہتی ہے، فز تو بے رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اس لیے کہ اس کو جنت میں اپنا مقام دکھا دیا گیا. حدیث ہے صحیح. ہمارا ایمان وہ نہیں ہے، ورنہ وہ ایمان اس صحابیہ کا، کیا نام تھا ان کا، حضرت صفیہ سمیہ سمیہ، حضرت سمیہ. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ کاش اس معیار کی محبت تو ہمارے دل میں ہو، پھر وہ اعمال بہت آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس محبت کی تسکین ہی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اعمال آپ کرے. تو جی سر اللہ جی، پاک میں یہ ہم کہہ سب رہی کو تھی کہ اس دن توفیق میرا دے. کسی نے بڑا دل دکھایا تھا اور میں نے آپ سے بات کی تھی تو مجھے بڑا حوصلہ ہوا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں تو اللہ کے لیے کرنی ہے نا محبت، اور اس کا قول و فعل وہ جانے اور اللہ جانے، تو ہمیں ہاں، وہ اللہ کے پاس جائے گا تو پتہ چل جائے گا اس کو. بالکل بالکل، کیونکہ کئی اپنے سکے بہن بھائی ایسی بات کر دیتے ہیں جو دل کو بڑی تکلیف پہنچاتی ہے اور اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ انسان کیا کرے. تو نہ مجھے نہ آپ کی یہ بات بڑی اچھی لگی کہ اللہ کے لیے ہم نے کرنا ہے جو کرنا ہے، کسی سے توقع نہیں رکھنی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جتنے آمین. ٹاپک ہم کر رہے ہیں نا، آج محبت الہی کیا ہے، کل جو ہے خوف و خشیت. خوف و خشیت. یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کی اصلاح کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اللہ پاک ہم جی سب کو جزاک معاف اللہ. کر دے اور عمل کی توفیق دے سر، اور آمین اولادوں آمین.